ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا قطری امیر شیخ تمیم بن حمد سے کہنا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق بھی پامال کیے جا رہے ہیں۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہونے کا یہی وقت ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ بھارت ایسا ملک بن چکا ہے جہاں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے قائد حزب اختلاف جرمی کاربن نے نئی دہلی میں بلوائیوں کے ہاتھوں قتل عام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں قتل و غارت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اس سے قبل امریکہ میں عالمی سطح پر مذہبی آزادی کے نگران ادارے کمیشن برائے مذہبی آزادی نے نئی دہلی میں ہونے والے مسلم مخالف فسادات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں مسلمانوں پر حملے بہت پریشان کن بات ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے مقیم جنیوا خلیل ہاشمی نے کہا ہے کہ بھارتی حکمران دہلی میں بھی گجرات کی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ بھارت فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تاجروں نے علاقے کی موجودہ ہنگامی معاشی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مقامی روزناموں میں شائع ہونے والے ایک SOS پیغام میں کہا گیا ہے کہ فوجی محاصرے اور مواصلاتی پابندیوں کی وجہ سے مقامی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ آزادی کی جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ سال بھارت نے بالاکوٹ ڈرامہ رچایا تو اس کے حکمران بشمول مودی اور فوج دنیا کے سامنے بغلیں بجانے لگے، مگر پاکستان نے دنیا کے میڈیا کو حقائق دکھا کر اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا اور بھارت کے جھوٹے دعووں کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا۔ اس موقع پر اس وقت کے DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے جو کچھ کہا وہ حرف پر حرف پورا ہوا۔ You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. گزشتہ روز اسی دن کی یاد میں نئے DG ISPR نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا اور خاص طور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے واضح کیا کہ اس مسئلے کے حوالے سے تمام آپشنز ہمارے ٹیبل پر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات سے پوری دنیا واقف اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کرب کا پورا احساس سب کو ہے اور ہمیں بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں جتنی آپشنز ہیں وہ ٹیبل پہ، ہمارے ملک کی قیادت نے ہر جگہ پہ اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور اس مسئلے کو ایز اے فلیش پوائنٹ دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں اس کے حل کی جانب جو قدم ہے وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی پیس شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ پاکستان ہر طرح سے تیار ہے، اس کا فیصلہ ہماری حکومت نے کرنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آگے کیسے بڑھیں۔ But everything possible is being done. Take care of this. قیادت عسکری ہو یا سیاسی، پاکستان اہل جموں کشمیر کی پشت پر مضبوط چٹان کی مانند کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔